ہوتے ہوتے میرے استاد کے زمانے تک آیا، میرے استاد نے سنا، میرے استاد نے ہم سے بیان کیا تو ہم اس نے سنا۔ بچے نے جواب دیا کہ ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ دو باتیں یاد رکھیے، ایک تو یہ کہ ذکر کرنا قرآن کی سنت، دوسری یہ کہ ہر زمانے کے نیک لوگوں کا ذکر۔ اب آئیے، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس اسٹیج میں یہاں بولنا ایک اہم گفتگو ہے، کیونکہ میرے پیش میں مقدس علماء کرام بھی ہیں اور پیران اعظام بھی، اور اولیاء کرام تشریف فرما روحانی طور پر عام فرماتے ہیں۔ یقیناً ان مقدس بزرگوں کے سامنے کچھ بولنا یہ میرے صدت کی بات ہے۔ آئیے، محبت کا فائدہ کیا ہے؟ جو محبت میں آیا ہے، محبت کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اللہ والے سے محبت؟ کیوں ولی سے عقیدت؟ کیوں گھر چھوڑ محبت میں آیا؟ میں گفتگو بڑی ذمہ داری سے کرتا ہوں، خاص کر اس جملے پر توجہ چاہوں گا علماء کرام۔ میں نے عالم تصور میں میدان محشر کا نقشہ ہے، عالم تصور اہل علم میں جان تک تصور کا تعلق کسی سے ہو سکتا ہے؟ میدان محشر گرچہ بھی قائم نہیں ہوا ہے، مگر غائب جاننے والے اور غائب بتانے والے مصطفیٰ نے اس انداز سے بیان فرمایا گویا ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس زمین تابع کی سورج سر کے اوپر سوال اس پر قائم، نفسی نفسی کا عالم ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا انسان ہے جو جتنا بڑا پاک کی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کا پسینہ ٹوٹنے تک، کسی کا پسینہ ٹوٹنے تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ سینے تک، کسی کا پسینہ ہڑے تک، کسی کا پسینہ منہ تک۔ وہ ہولناک دن جس میں نہ ماں کام آئے، نہ باپ کام آئے، نہ بھائی کام آئے، نہ بیوی کام آئے۔ قرآن شریف 30واں پارہ سورہ عبس و تولہ کی آیت کریمہ، یوم یفرق المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ ہولناک دن جس کے تعلق سے قرآن شریف 29واں پارہ سورہ معارج کی آیت ہے، مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال کا ہوتی ہے۔ اس ہولناک دن، نفسی نفسی کرنے والے دن میں اچانک میری نظر کچھ افراد پر پڑی، میں گفتگو میں مدد کر رہا ہوں، کچھ افراد میں نظر پڑی جنہیں میں نے سن 1448 ہجری، سن 1448 ہجری میں مدرسہ لطیفیہ کے صحن میں، جامع لطیفی میں، عرش چراغ ملت میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ ان کے چہرے پر اطمینان کی جھلکیاں، ان کے سروں کے اوپر اللہ کی رحمت کا شامیانہ ہو۔ میں کہا یہ کیا معاملہ؟ یہ ہولناک کی نفسی نفسی کا عالم ہے، لوگ پریشان ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا شامیانہ کیوں موجود؟ تو غیب سے آواز آئی، راحت احسان برکاتی، انہیں مت دیکھ، ذرا نگاہ اٹھا کر آگے دیکھ، ان کے سائے میں بیٹھے، ان کے سائے میں بیٹھے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، ایک نورانی کرسی مجھے دکھائی پڑے۔ میں نے کہا یہ کون؟ آواز آئی نے دنیا، افضل العلماء حضرت سیدنا چراغ عالم لطیفی کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ ان کے بغل میں ایک اور خوبصورت چہرہ دکھائی پڑا۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہنے دنیا یادگار اسلام حضرت سیدنا خواجہ محمد اصغر کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور چہرہ دکھائی پڑا۔
اور دیکھا مجھے سلسلہ مشائخ چشتیہ بھی دکھائی پڑے، عشق پاک کی بارگاہ کے گزرنے میں دکھائی پڑے، حضور اعلیٰ حضرت فاضل غیر بھی دکھائی پڑے، حضور سے شاہ برکت اللہ مدنی بھی دکھائی پڑے۔ میں نگاہ اٹھا کے محفل میں اور دیکھا، ایک خوبصورت سا چہرہ دکھائی پڑا، چاند کو شرمانے والا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ آواز آئی ہے دنیا، عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ خواجہ، معین قسم بے قسا، حضور سیدنا خالق نواز کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ میں نے نگاہ اٹھایا، آگے اور دیکھا، اور سب سے خوبصورت چہرہ دکھائی پڑا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ آواز آئی ہے دنیا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سیاح الابدانی، شیخ عبد القادر جیلانی کو سعادت کے نام سے یاد کیا کرتا ہے۔ اب میں سوچنے لگا، گفتگو کو زندہ سے بول رہا، اب میں سوچنے لگا کہ حضور سیدنا چراغ عالم لطیف رحمت اللہ علیہ، ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا شامیہ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو قرآن نے پہلے کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کے ولی کا غم کوئی خوف، ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا شامیہ بات سمجھ میں آ گئی۔ خواجہ وحید نذیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا شامیہ بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور خواجہ حافظ الدین لطیف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا شامیہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ خواجہ لطیف علی رحمۃ اللہ علیہ، عشق پاک کی بارگاہ، یہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا شامل یہ بات سمجھے اللہ کے ولی ہے۔ حضور خالق نواز، ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا شامل یہ بات سمجھے اللہ ہے۔ حضور غوث اعظم ولیوں کے سردار، ان کے اوپر اللہ کی رحمت کا شامیانہ موجود یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے ولی۔ اور قرآن نے پہلے کہا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، وہ اللہ کی رحمت کے شامیانے کے نیچے۔ مگر یہ 15ویں صدی کے لوگ، اور اسے چراغی میں بیٹھنے والے افراد، ان کے اوپر رحمت الہی کا شامیانہ کیوں موجود ہے؟ ایک سوال آیا، اب غیب سے آواز آئی، راحت احسان برکاتی میرے حبیب میرے محبوب کی حدیث یاد کر لے، جواب مل جائے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے المرء مع من احب، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اولیاء کرام، عرص حضور چراغ ملت، نعرہ تکبیر۔ حدیث آتی ہے مشکات شریف صفحہ 428، سطر نمبر 234 کی حدیث پاک، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک شخص حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، بیٹھ گیا۔ اب اس نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق به، یہ الفاظ حدیث پاک ہے، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق به، اے اللہ کے حبیب آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی جماعت سے محبت کرے حال یہ کہ وہ ان سے ملا نہ، ان سے مگر محبت کرتا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث کی شرح میں مرقات شرح مشکات میں 10ویں صدی کے مجدد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، ان سے ملا نہ ہو، اس کا دو مطلب، ایک مطلب یہ کہ ان سے ملا نہ ہو یعنی عمل دونوں کا برابر ہو، عمل دونوں کا عمل کے اعتبار سے ملا نہ ہو۔ بات ظاہر ہے ہم محبت کرتے حضور غوث اعظم سے، 40 سالوں تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے، بولے سبحان اللہ، کیوں کا 15 سالوں تک ہر رات 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پڑھنے والے، یہ وہ سب آتا کہ یہ محبت کرنے والے ان کا عمل ان کی طرح نہیں، عمل کے اعتبار سے ان سے ملا، یہ محبت کرنے والے فرض واجب سنت مشکل ادا کر پاتے ہیں۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں اللہ والے، وہ حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ شبہات والی کسی پرست کرنے والے، یہ تقوی ہم سے نہیں ہو پاتا۔
مگر محبت کرتے ہیں، عمل برابر نہیں ہے۔ مطلب تو یہ ہے ان سے ملا نہ ہو، عمل نہ برابر نہ ہو۔ دوسرا مطلب ان سے ملا نہ ہو یعنی ان سے ملاقات نہ ہو، اور محبت کرتے ہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں غوث اعظم سے، ملاقات نہیں ہے۔ محبت کرتے ہیں خالد نواز سے، ملاقات نہیں ہے۔ محبت کرتے اشفاق سے، ملاقات نہیں ہے۔ محبت کرتے علامہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ سے، ملاقات نہیں ہے۔ میں محبت کرتا ہوں خالد چراغا رحمۃ اللہ علیہ سے، اتفاق نہ ہمیشہ ہٹ پر سے باہر میری ملاقات نہیں ہے۔ میں محبت کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک کا دو مطلب جسے ملا نہ ہو، ایک یہ کہ عمل برابر نہ ہو، عمل کے اعتبار سے ملا نہ ہو، دوسرا ہے کہ زبانہ ایک نہ ہو، میں محبت کرتا ہوں۔ اب سنی حدیث پاک، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یحق به، اب اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کسی قوم سے محبت کرے ان سے ملا نہ ہو؟ قال المرء مع من احب، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کیا۔ ملاقات ہو چاہے نہ ہو، عمل برابر ہو چاہے نہ ہو، دل سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا صلہ یہ ہے کہ میدان محشر میں انہیں نیک بندوں کے سائے میں ان کو جگہ دی جائے۔ یہ حدیث بول رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں بول رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا یقین قرآن کو ہوتا، ہمارا یقین حدیث پاک ہوتا۔ پیارے آقا نے فرمایا انسان جن سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ والوں سے محبت ہے تو میرا یقین ہے انشاءاللہ میدان محشر میں ان بزرگوں کے سائے میں سب کا حشر ہوگا۔ حدیث پاک پر دوشی اللہم صلی علیہ سیدنا شفیع نبی جنا مولانا محمد المعلوم والکرم وعلی شبال بزرگ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو فائدہ آپ یہ ہے کہ انسان کا حشر محبت کرنے والوں کے ساتھ، محبت کیا ہے ولیوں کے ساتھ، حشر ان کے ساتھ۔ یہ پیارے آقا نے فرمایا۔ اب میں اختصار کے ساتھ قرآن کے حوالے سے دو واقعہ بیان کرتا ہوں، قرآن کے حوالے سے، جس کا نتیجہ یہ اگر کتے نے اللہ والے سے محبت دی ہے تو اس کو جنت عطا کی گئی۔ اب کوئی مستجاب الدعوات مقبول خدا اگر اس نے اللہ والوں سے دشمنی مول لی ہے کوئی جنت نہ گیا۔ یہ دونوں واقعہ قرآن کے اندر موجود ہیں۔